السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ 2 منٹ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. سب سے پہلے معذرت کہ کل میں روحانیت پر بھی لوگ نہیں کر سکا. کل یہاں جرسی میں بہت شدید بارش ہو رہی تھی اور میں جس وجہ سے باہر شام کو نہیں نکل سکا. اور آج میری بچوں سے پرومس ہے کہ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا روحانیت پر جو ویلاگ ہے وہ زیادہ کم عمر کے بچے ہی سنتے ہیں. بزرگ تو شاید ماشاءاللہ بہت زیادہ روحانیت میں آگے نکل گئے ہیں میرے سے بھی. آج میں نے پھر امریکی لوگوں کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس میں لبرٹی اینڈ فریڈم کا بڑا اظہار کیا گیا ہے. مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہر شخص کو جو امریکہ میں رہ رہا ہے، کہ ایز ایف امریکہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا ہے. کسی طرح سے کوئی کسی قسم کی چین نہیں محسوس ہو رہی. مجھے تو کبھی حکومت بھی نظر ادھر نہیں آئی. ہاں، حکومت یہ سڑکیں وڑکیں بناتی ہیں، کبھی کہہ دیتی ہے کہ جی آج کرفیو ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے. اس سے زیادہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہاں، جو حکومت ہے وہ پاکستان میں ہے، آزادیاں سلب ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، بندے اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں اٹھائے جا رہے ہیں. یہ اسلامک ریپبلک میں یہ آزادی سے بالا تر چیزیں جون سی ہیں، قید اور یہ مصیبتیں ساری وہاں کی ہیں. کل ایک صاحب ٹویٹر پہ فرما رہے تھے کہ مجھے یقین ہے ضرور پاکستان میں کوئی مسیحا آئے گا اور اس ملک کو ٹھیک کرے گا. مجھے بہت شدید ہنسی آئی کہ عجیب بات ہے کہ جب کینسر کا پیشنٹ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ پھر مسیحا کا منتظر نہیں ہوتا ہے، وہ دراصل موت کے فرشتے کا منتظر ہوتا ہے. پاکستانی، یقین مانیے میری بات کا بالکل برا نہ مانے، پاکستانی موت کے فرشتے کے منتظر ہیں اس وقت. آپ دیکھیں پاکستان میں ہو اس وقت کیا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت بندر بانٹ کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کل ایک جگہ نوید قمر نے کوٹ اتارا چڑھائی کرنے کے لیے، مراد سعید یا پتہ نہیں کس پہ. اچھا جی، اسی طرح وہ چانڈیو صاحب کا مائک بند کر دیا گیا جب اس نے کہا کہ میں ریحام خان کی کتاب کیوں نہ لے آؤں. عجیب قسم کے تماشے. کل ہی کیبنٹ کمیٹی نے اپروو کر دیا روزویلٹ ہوٹل کے بیچنے کا. اندازہ لگائیں، پی آئی اے کا وہ ہوٹل پی آئی اے کو تباہ کر کے اونے پونے کسی کی جیب میں ڈال دیں. اور آج کل تو قیمت ہی کچھ نہیں. نیو یارک سٹی تباہ و برباد ہوا ہے. آج ہی میں آتے ہوئے ہیلتھ کمشنر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ شاید امریکہ میں 1 لاکھ روزانہ پہ انفیکشنز کا ریٹ آ جائے، یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر پڑی ہوئی ہے کہ اونے پونے اس کو یہ تو بیچنے کا. مینہٹن تو خالی بیابان پڑا ہے مینہٹن. تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں بدماشیاں، چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہے ہیں. وہ فیصل واڈا کو دیکھیں، بدماش، اس کا باپ ڈی ایچ اے کا پمپ. ٹھیک ہے جی. 100 کاریں رکھی ہوئی ادھر گھر میں. یہ سارے بدماش ہیں. اس کی زبان دیکھیں. یہ کن کے پالے ہوئے ہیں؟ یہ جرنیلوں کے پالے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو واضح کر دوں، اب تک جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور پاک غفوریہ کا ٹروئکا بالکل جیت رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل فیض حمید جون سا ہے اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں 2022 میں باجوے کی ایکسٹینشن ہوگی تو وہ چیف بن جائے گا. پاک غفورہ اگلے سال کور کمانڈر 10 کور آ جائے گا. اور پھر جب فیض حمید آئی ایس آئی کی سلوٹ خالی کرے گا تو وہ پھر ادھر آ جائے گا. جیسے جنرل محمود 10 کور ہیڈ کرتا تھا اور پھر جنرل محمود کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا جب یہ ہنگامہ ہو گیا تھا. یہ سارا بہت ہی دکھ بری افسوسناک سی بات ہے. کل ہی گرامر اسکول میں کے بارے میں پڑھ رہا تھا جی کہ ادھر کچھ واٹس ایپ کی ریکارڈ ملی ہے ایویڈنس، جس سے کچھ استانیاں جون سی ہیں، کچھ 4 استانیاں نکال دی ہیں جو لڑکیوں کو ورغلا رہی تھیں، جنسی طور پہ ہراساں کر رہی تھیں. اچھا جی، مبشر لقمان نے اس پہ بڑا پروگرام کیا ہوا تھا، بڑا واویلا سا مچا ہوا تھا، جیسے یہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے. وہ آپ کا تو زانی وزیر اعظم بنا ہوا ہے. کل چانڈیوں نے جب کہا نا میں ریحام خان کی کتاب لاتا ہوں تو چانڈیوں کا مائک بند کر دیا.
وہ پہلے وزیر اعظم تو کلیئر کرے اپنا، اس کا سیدھا وائٹ سے بچی ٹیرین کا ڈی این اے کرائے، کہیں کہ میں زانی ہوں یا نہیں. بچپن کی غلطی اس نے کہا تھا ہے، اس کا مطلب وہ زانی ہے. خدا را آپ سمجھنے کی ابھی بھی کوشش کریں. ابھی بھی اپنے لیے آپ کو یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ اکٹھا کریں، یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ نے دفن کدھر ہونا ہے، کیسے مرنا ہے، کیا کرنا ہے. چینیوں کے بارے میں کل میں نے کہا تھا کہ چینی آ رہے ہیں، اور چینی جو ہے نا وہ لاشوں کے ٹکڑے کر کے نا فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں. جناب چین نے ہانگ کانگ پہ بھی پٹا کس دی ہے اب. اور یہ جو ISI 4 پیسے دے کے اسامہ غازی اور صدیق جان جیسے بندوں کو چین نے ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیا. خدا را ان پروپیگنڈوں سے اور اوریا مقبول کا غزوہ ہند کا پروپیگنڈا، ان سے نکلیں. ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. 22 کروڑ لوگ مرنے جا رہے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے